کوئی مقام ایسا آیا جہاں حضرت عمر کی تعریف ہو رہی ہے، فوراً حضرت عمر نے ٹوکا. کسی نے کہا عمر آپ کی کیا بات ہے، کیا کہنے آپ کے؟ سیدنا عمر نے فوراً ٹوکا، کہا تو نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کیا، مجھے بھی ہلاک کیا میری تعریف کر کے. میری تعریف نہ کر، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں. یہ اس کا فضل ہے اور آمنہ کے لال کا فیض ہے کہ مجھے 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ بنا دیا ہے. یہ حدیثیں آج ہمیں یاد ہیں. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں نے خواب دیکھا ہے. جی یا رسول اللہ. عمر آمنہ کے لال خواب دیکھ رہے ہیں، بیان بھی خود ہی کر رہے ہیں. سامنے صحابہ بھی بیٹھے ہیں، حضور عمر سے کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے. لوگوں نے کپڑے پہنے ہیں، کئیوں کے کپڑے ناف تک ہیں، کئیوں کے گھٹنے تک ہیں، کئیوں کے سینے تک ہیں. عمر تو نے بھی کپڑے پہنے اور تیرے کپڑے پاؤں تک ہیں. یا رسول اللہ میں خواب دیکھتا یا کوئی اور صحابی دیکھتا، تعبیر آپ سے پوچھنی تھی. خواب بھی آپ نے دیکھا ہے، تعبیر بھی آپ ہی سنائے، کہو سبحان اللہ. اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب دیکھنے والا بھی آمنہ کا لال ہے، تعبیر سنانے والا بھی آمنہ کا لال ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کوئی اسلام میں سینے تک ہے، کوئی ناف تک ہے، کوئی گھٹنے تک ہے، تو سارے کا سارا اسلام میں لپٹا ہوا ہے. تو سارے کا سارا اسلام میں لپٹا ہوا ہے. یار یہ حدیث مجھے یاد ہے، سارے مولویوں کو عمر کو یاد نہیں. اور حضور کہہ رہے ہیں، فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلب عمر. اللہ نے عمر کی زبان اور عمر کے دل پہ حق کو جاری کر دیا ہے. یہ جب بھی بولتا ہے حق ہی بولتا ہے. اس لیے تو دنیا والوں حضرت عمر کی زبان سے جو رائے اور جملے نکلتے تھے میرا اللہ آج سے قرآن بنا کے اتار دیتا تھا. اور کئی مقامات ایسے جو حضرت عمر کی رائے میں اترے، حضرت عمر کے مشورے پہ اترے، لیکن دنیا والوں میرے عمر نے کبھی فخر نہیں کیا، کبھی غرور نہیں کیا. ہمیشہ یہیں تک رہے عمر میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں وہ عمر ہوں جسے اونٹ بھی نہیں چرانے آتے تھے، اس سے آگے عمر گئے ہی کوئی نہیں. یہ حدیث مجھے یاد ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر اگر سارے فرشتے مل کر میرے عمر کی تعریف کرنا شروع کرے 950 سال سارے فرشتے نہ سوتے نہ کھاتے نہ پیتے، ہر وقت 24 گھنٹے یہ 950 سال سارے فرشتے عمر تیری شان بیان کرے تو عمر بھی پھر بھی تیری شان بیان نہیں ہو سکتی ہے. یہ سن کے بھی عمر کہہ رہے میں تو بکری، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں. لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ سن کے بھی عمر کہتے میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، مجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے. اور دنیا والوں حضور کہہ رہے عمر جب میں معراج کے سفر پہ گیا میں نے ساری جنت دیکھی، ایک محل میں نے دیکھا جسے دیکھ کے میرے دل میں خیال آیا اتنا حسین محل ہے، یہ تو آمنہ کا لال تیرا ہی محل ہوگا. عمر میں اس محل کے قریب آیا، شام میں مجھے ایک حور نظر آئی جو وضو کر رہی تھی. میں اندر جانا چاہا، رک گیا اور میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کس کا محل ہے؟ اور
जिब्रील मुझे बताते हैं आमना के लाली आपके गुलाम उमर का महल है। और दुनिया वालों हुजूर सुना रहे हैं, उमर सामने बैठ के सुन रहा है। वही उमर फिर भी कहता है कुछ नहीं है उमर, मैं तो ऊंट चराने वाले का बेटा हूँ, मुझे ऊंट भी नहीं चराने आते, मुझे ऊंट भी नहीं चराने आते। अल्लाह के महबूब से मायशा पूछती है, अल अदुम मिन उम्मती का हसनातुहु का अददी नुजूमिस समा। आका बताइए आपकी उम्मत में कोई ऐसा खुशकिस्मत है जिसकी नेकी आसमान के सितारों की तादाद से भी ज्यादा हो? आका फरमाते आयशा हुआ उमर इब्नुल खत्ताब हसनातुहु का अदद नुजूमिस समा। आयशा मेरी उम्मत में तने तनहा वो उमर बिन खत्ताब है जिसकी नेकी आसमान के सितारों की तादाद से भी ज्यादा है। बताने वाला आमना कलाल है, उन नेकियों पे मोहर लगाने वाला रब का महबूब है। लेकिन दुनिया वालों फिर भी वो उमर कहता है मैं कुछ नहीं, मैं तो ऊंट चराने वाले का बेटा हूँ। ओए उमर को तो ऊंट चराने ही नहीं आते। वही उमर सारी जिंदगी इस जुमला से उमर आगे गए कोई नहीं। और दुनिया वालों आने किसे मौलवी ये पीर दी करामत जाहिर हो जाए और कहना देखो मैं फूंक मार के कर देता, लेकिन उमर को देखो अल्लाह अकबर सफर पे रवाना किया हज़रत उमर बिन आस को, गवर्नर बन के मिस्र की धरती पे पहुंचे। लेकिन दुनिया वालों मिस्र में अजीब वाकया पेश आया। अल्लाह अकबर एक दरिया चलता है जिसका नाम नील है, खुश्क हो गया वो दरिया। हजरत उमर बिन आस ने खत लिखा उमर बिन खत्ताब को, ऐसे ऐसे एक दरिया है खुश्क हो गया है। यहाँ अजीब रस्म है इस इलाके की, जब दरिया खुश्क होता है नौजवान लड़की को कत्ल करके दरिया में फेंका जाता है। जैसे लड़की की लाश दरिया की जमीन से लगती है दरिया चल पड़ता है। अजीब ये तवस्सुल है, अजीब ये रस्म है यहाँ की। असी भी बड़े वहमा के शिकार हो फिरते, अजीब अजीब वहम है भाई, बंदे दे वहम खत्म ही नहीं हो रहे। क्या करें अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब ने दो खत लिखे, एक उमर बिन आस को और दूसरा दरियाए नील को। किसे? ऊंची बोलो। दरियाए नील। सारे इंसान हैरान, कमाल हो गई यार, दरियाओं को भी कभी किसी ने खत लिखा है। और मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में ऐसा है, ऐसे तो नहीं मेरे नबी ने कहा था। ओए उमर जैसे सारे नबियों में मूसा का मकाम है, ऐसे मेरी सारी उम्मत में तेरा भी मूसा की मिसाल के मकाम है। जैसे नबियों में मूसा है ना, उमर मेरी उम्मत में तू है। हजरत मूसा के हाथ में सा, अल्लाह ने फरमाया फेंक असा को, अज़लिया बन गया सा। मूसा कैसा मौजज़ा है, यही असा है। सारे बने इसराइल वाले पानी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया तेरे साथ जो पत्थर है मेरे कलीम मार ये पत्थर पे असा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फज़रिब पे असा कल अजर फल फजरत मिन हुस्नका अशरत आईना। 12 चश्मे मेरे अल्लाह ने पानी के निकाले। फिर यही असाए फिरौन का लश्कर और फिरौन पीछे पीछे, सामने दरिया आ गया, मौला फंस गए। आगे दरिया है, पीछे फिरौन का लश्कर है, क्या करे? रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं कलीम यही असा मार इस पानी पे। क्या होता सा मार दे, पानी उछलना था। लेकिन दुनिया वालों अल्लाह फरमाते मेरे कलीमा सा मार, वहां पत्थर
پتھر پہ تو نے ایسا مارا، میں نے پانی نکال کے دکھایا، اب پانی پہ تو پسا مار، میں اسی پانی پہ ایسا مارنے پہ تجھے پتھروں کا پل بنا کے دوں گا۔ 12 رستے بنے، 12۔ وہ موسیٰ ہے، وہ نبی ہے، اور یہ عمر نبی کا غلام ہے۔ کو سبحان اللہ۔ خط لکھا ہے دریا کو، ایک عمر بن عاص کو، کہ سارے مصر والے یہودی عیسائی اور سارے مسلمانوں کو دریا نیل پہ جمع کرنا، پھر یہ جو میرا دوسرا خط ہے دریا کے نام، اگر دل کرے تو سب کو پڑھ کے سنا دینا، نہیں تو عمر کا یہ خط اس دریا میں ڈالنا تیرا کام ہے، بس پانی چلانا میرے رب کا کام ہے۔ ساری خلقت حیران، یہ خط پہنچا مصر میں، سارے یہودی اکٹھے ہو گئے، سارے عیسائی اکٹھے ہو گئے، کیونکہ اسی دریا کے پانی سے دائیں بائیں سب کی فصلیں ہوتی تھیں۔ یہودی بھی جمع ہے، عیسائی بھی جمع ہے۔ امیر المومنین مسلمانوں کے بادشاہ کا دریا کے نام خط آیا، بڑے حیران ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے خط کھولا عمر کا، اور لکھا کیا ہے اس خط میں؟ کہو سبحان اللہ۔ کوئی لمبی چوڑیاں صورتیں نہیں لکھی ہوئی، لکھا کیا ہے خط میں؟ ہائے ہائے، کہ تو چاہ رہا ہے اللہ کی دھرتی پہ ظلم ہو، کسی نوجوان بچی کو قتل کر کے تیرے حوالے کیا جائے، عمر کی حکومت میں یہ ظلم نہیں ہو سکتا، نبی کا غلام یہ ظلم نہیں کرے گا، کس لیے میں کسی کو قتل کروں؟ اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خط پڑھ کے سنایا عمر بن عاص نے سارے یہودی عیسائیوں کو، وہ پرچی ڈالی دریائے نیل میں، اور جو ہی پرچی دریا کی تہ میں پہنچی ہے، بس زمین کے ذرے جو دریا کے تھے عمر کی پرچی کے ساتھ ٹچ ہونے کی دیر تھی، دریائے نیل چل پڑتا ہے، اور یہاں سے دریائے نیل چلا، وہاں دریا کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے سارے یہودی اور عیسائیوں کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ ایک پرچی کی برکت سے، عمر کے ایک خط کی برکت سے اللہ نے یہودی اور عیسائیوں کو کلمہ توحید عطا فرمایا۔ اور ایک بندہ کوئی مسلمان کر لے، اور کہتا ہے میں ایک بندے نے مسلمان کرایا، بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ یہاں ایک 52 چک میں ایک لانتی نے حضور کی شان میں گستاخی کی، ایک بندہ بڑا ہی چڑھ چڑھ کے آوے تھانے میں، وہ بڑی سپورٹ کر رہا تھا اس کی، اور میں نے کہا یار تو نے مرنا ہے، ہماری اس سے کیا دشمنی ہے، اس نے حضور کی گستاخی کی ہے، ہم تو اسے جانتے نہیں، اس کے باپ کو نہیں جانتے، اس کی ماں کو نہیں جانتے، کبھی ملے ہی نہیں ہے، ہم تو حضور کی محبت میں آئے ہیں، تیرا رشتہ دار ہے لیکن مرنا تو ہے کہ نہیں؟ قیامت کے دن حضور کے سامنے کیوں سپورٹ کر رہا ہے اس کی؟ وہ بندہ کوشش کر رہے سی میں نے پاگل ثابت کرا، پھر سمیع اللہ ربانی دے سمیع اللہ ربانی آنکھوں زبان بڑا چوڑا ہوئے، اسی عیسائی نے مسلمان کیتا ہے، میں نے کہا تو نے ایک عیسائی کو مسلمان کر لیا، تو کیا سمجھتا ہے تیری نجات کے لیے کافی ہے؟ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ جنت کی ضمانت نہیں ہے، عقیدہ جنت کی ضمانت ہے۔ عقیدہ تیرا توحید ہو، حضور کی عظمت اور ناموس پہ، ختم نبوت پہ تیرا ایمان ہو، صحابہ اہل بیت پہ تیرا ایمان ہو، پھر کمزوری اللہ معاف کر کے جنت ٹکٹ دے ہی دے گا، سبحان اللہ۔ لیکن عقیدے میں کمی ہے نہیں، ایک مسلمان کی تو چورا ہو کے دس رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کی پرچی کی برکت سے ہزاروں یہودی عیسائیوں نے کلمہ پڑھا، لیکن وہ عمر پھر بھی کہہ رہا ہے میں عمر کچھ نہیں، میں تو اونٹ چلانے والے کا بیٹا ہوں، عمر کو تو اونٹ بھی چلانے نہیں آتے۔ اللہ، سعد بن ابی وقاص، عمر کا دور ہے، قادسیہ کے میدان، قادسیہ کی طرف چلے ہیں جہاد کے لیے،
عمر بڑے پیچھے پریشان ہے، پیچھے سنایا میں نے پورا واقعہ آپ کو۔ آگے دریا آ گیا، حضرت سعد بڑے پریشان ہو گئے، سامنے دریا ہے، دریا کے دوسری طرف دشمن للکار رہا ہے، کوئی کشتیاں نہیں، کوئی چیز نہیں، کیا کرے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اور دنیا والوں عمر کا دور ہے، اور کہنے لگے دریا کو خطاب کر کے، اور تو موسیٰ کی امت کے لیے اگر دریا میں مولا رستے بنا سکتا ہے، اے مولا ہم تیرے نبی کے غلام ہیں۔ اچھی بولو سبحان اللہ، اللہ انہا غلام نال میرا تیرا حشر فرما دے، اچھی بولو آمین۔ وہ موسیٰ کی امت کے لیے 12 رستے بنائے دریا میں، مولا ہم تیرے نبی کے غلام ہیں، ہمارے لیے بھی رستے بنا۔ بس دنیا والوں، یہ جملے نبی کے غلام کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی، میرے اللہ نے دریا میں رستہ بنایا، سارے صحابہ گزر گئے۔ جب دریا کراس ہوا، یہی صحابی ساتھ پوچھتے ہیں جو سارے قافلے کے لشکر کے امیر ہیں، بتاؤ قافلے والوں کچھ رہ تو نہیں گیا، کوئی چیز دریا میں تو نہیں گر گئی؟ ایک صحابی بولے میرا ایک مٹی کا پیالہ گرا ہے، مٹی کا پیالہ۔ ساتھ والوں نے کہا چھوڑ یار، ایک مٹی کا پیالہ ہی تو ہے۔ اور نہیں مجھے میرا مٹی کا پیالہ چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کھڑے ہو کے دریا کے قریب اعلان کیا کہ نبی کے غلام کا ایک مٹی کا پیالہ اے دریا تیرے پاس ہے، اپنے دامن سے وہ پیالہ واپس لے۔ ساری دنیا نے منظر دیکھا، لہر آئی ہے، وہ مٹی کا پیالہ دریا نے نبی کے غلام کا واپس کیا ہے۔ یار یہ ہے میری تیری شان، یہ ہے میرا تیرا مقام۔ اسی 2 دن بھوکے رہیے، ہمارا ایمان کیا ہے؟ 2 دن بھوکے رہے، ہم بیوی کا سونا اٹھا کے بینک میں سود پہ پیسے لے آیا، زمین کے کاغذ اٹھائے بینک میں سود پہ پیسے لے آیا، اور اپنے مقام کو سمجھو۔ اور مسلمانوں تم تو وہ تھے جس کے لیے دریاؤں نے بھی رستہ چھوڑا ہے، توکل تو کرو یار، اس پہ بھروسہ تو کرو۔ کتنا ایمان پختہ ہے عمر کا، شان دیکھو عمر کی شان کے تو کیا کہنے۔ اور میں کہتا ہوں دریائے نیل میں جو عمر نے پرچی لکھی ہوتی، پرچی دے بھی کیا کہنے ہے، کہو سبحان اللہ۔ پرچی کی شان کے کیا کہنے ہیں۔ مدینہ سے آگ نکلی، سب نے سنا، حضرت عمر نے چادر دی ہے اپنی، خود نہیں اٹھ کے گئے کہ آگ آ رہی ہے مدینہ کی طرف۔ حضرت عمر نے فرمایا یار میری چادر لے جاؤ، بس جیسے تم ڈنڈے کے ساتھ بکریوں کو ہانکتے ہو نا، بس اس آگ کے سامنے جا کے نا میری چادر کو ایسے کھولنا، ایسے ہی ہانکنا جیسے بکریوں کو ہانکتے ہو۔ آگ پیچھے ہوتی جائے گی، جب بالکل پہاڑ میں آگ پہنچ جائے نا تو عمر کی چادر سے اس آگ کو، جگہ کو، سوراخ کو بند کر دے۔ ساری دنیا نے منظر دیکھا، عمر دی چادر مسجد نبی جو لے کے صحابی نکلے نے، کہو سبحان اللہ۔ عمر دا رومال لے کے نکلے، رومال آگ بھی پہچان رہی ہے یار عمر کے رومال کو۔ یہ تو شان تھی ہمارا مسلمانوں، یہ تھے ہم مسلمان۔ اور آج ہم تلوے چاٹ رہے ہیں امریکہ کے، یورپ کے، انگریزوں کے، پھر یہی ہو رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب سے ہم نے پاکستان بنایا تھلے ہی جا رہے ہیں، اتنے تو مسلمان آ ہی نہیں رہا۔ ہم نے تلوے چاٹنے جب سے شروع کیے یہی آج۔ اور جب ہم تلوار اٹھایا کرتے تھے، جب مومن کے سینے میں شہادت کا شوق ہوتا تھا، نوجوان کے سینے میں مرنے کا شوق ہوتا تھا، اسے زندگی سے مسلمان کو جب پیار نہیں تھا پھر اللہ ایسے مدد اتارتا تھا۔ ان تو سانو پیار ہو گیا زندگی نال، مرنا چاہتے ہی نہیں اسی۔ اور حضور نے فرمایا جس کے سینے میں شہادت کی تمنا نہیں، جس کے سینے میں شہادت کا شوق نہیں، حضور کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا، منافق تو ہو سکتا۔
کیڑا بچدا بھائی کیڑا بچدا؟ وہ مومن ہی نہیں ہے جس کے سینے میں شہادت کا شوق نہ ہو۔ آج کے نوجوان جڑا ٹک ٹاک تے نچدا کھڑا ہے وہ نے شہادت پانی ہے، اس کے سینے میں شہادت کا شوق ہے۔ عمر بن جموح پاؤں سے لنگڑے 4 نوجوان بچے لے کے حضور کی بارگاہ، یا رسول اللہ آپ نے جہاد کا اعلان کیا، میں یہ 4 بیٹے لے آیا ہوں اور کوئی نہیں ہے میرا، 4 ہی ہے بس، یہ قبول فرمایا۔ حضور نے فرمایا بسم اللہ۔ تھوڑی دیر گزری، حضور نے دیکھا عمر بن جموح نے بھی جناب لباس پہنا ہوا ہے، تلوار اٹھائی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا یار تو کدھر؟ یا رسول اللہ جہاد کے لیے آپ کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا یار تو معذور ہے، لنگڑا ہے۔ تو عمر بن جموح کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا لنگڑوں کے لیے جنت نہیں ہے؟ تو میرے نبی نے سینے سے لگایا، حضور مسکرائے۔ اور آج کا مسلمان وہ 3 دن جماعت نال نہیں جا سکتا، اسے جماعت والے بیچارے کہیں 4 مہینے لگا لے، تھوڑا پیو پیچھے روٹی کھوائے گا، تھوڑا پیو خرچہ دے گا، تو آج مر جائے بتا تیرا کیا پیو خرچہ دے گا تیرے بچیاں نو؟ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ دا نام چلو کون ہے؟ یار تسی تو 4 مہینے واسطے نہ جا سکے، اسی جہاد کرنا ہے، ہمارے سینے میں شہادت کا شوق ہے۔ اور نہیں ہے مسلمانوں مانو، نہیں ہے، بیڑا غرق ہو گیا یار میرا تیرا۔ عورت دوڑتی دوڑتی ہے، 3 سال کا بچہ ہے، کتنا؟ عورت کا دل تو نرم ہوتا ہے یار، ہم سے تو وہ عورت ہی اچھی، 3 سال کا بچہ لے کے آئی ہے۔ یا رسول اللہ میرا خامد بھی شہید ہو گیا میدان جہاد میں، میرا بھائی بھی شہید ہو گیا میدان جہاد میں، میرا والد بھی شہید ہو گیا میدان جہاد میں۔ یا اللہ یا رسول اللہ میرا باپ شہید ہے، میں شہید کی بیٹی ہوں، میرا بھائی شہید ہوا میدان جہاد میں، میں شہید کی بہن ہوں، میرا خامد شہید ہوا میدان جہاد میں، میرا خامد میں ایک شہید کی بیوی ہوں، ایک اور اعزاز مجھے چاہیے، کیا؟ یہ 3 سال کا بچہ قبول فرمائے۔ حضور نے فرمایا یہ 3 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ مجھے پتا چلا ہے کہ سامان بڑا تھوڑا ہے، زیرہ نہیں ہے، تلوار کا وار روکنے کے لیے لوہے کا وہ زیرہ نہیں ہے، تو میں یہ بچہ لے کے آیا ہوں، جب بھی مسلمانوں پہ کوئی حملہ کرے بس وہ تیر اور تلوار کا وار روکنے کے لیے میرے بچے کو سامنے کر دے۔ میرا بچہ میدان جہاد میں شہید ہو جائے، یہ جملے اس عورت کی زبان سے نکلنے میرے نبی کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسے۔ حضور نے بچے کو سینے سے لگایا، حضور نے فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ بھائی شہید ہے، شہید کی بہن ہو، خامن شہید ہے، شہید کی بیوی ہوں، میرا باپ شہید ہے، شہید کی بیٹی ہوں، میں چاہتی ہوں کل قیامت والے دن میں شہید کی ماں بن کے بھی کھڑی ہو سکوں، اس لیے بچے کو لے کے آئی۔ میرے نبی نے بچے کو سینے سے لگایا، حضور نے فرمایا جا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ قیامت کے دن تجھے شہید کی ماں کر کے پکارے گا۔ جب سے میں نے اور آپ نے اس زندگی سے پیار کیا ہے، موت سے مسلمان جب سے ڈرا ہے بیڑا غرق ہو گیا مسلمان۔ جب تک ہم موت سے نہیں ڈرتے تھے، شہادت کو سینے سے لگاتے تھے، اس وقت تک دنیا ہم سے کانپتی تھی اور اللہ کی مدد اترا کرتی تھی۔ انشاءاللہ شہید ہونے سے تیار ہو، بولو بولو تیار ہو نا؟ اور مرنا تو ویسے ہی ہے چارپائی پہ، موت تو گھر میں بھی آئے گی، روڈ پر چلتے چلتے آئے گی، موٹر سائیکل پہ اٹیک ہوگا، مریں گے۔ اور کیا اس عظیم موت کے کیا کہنے کہ یہاں سے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ جنت پہلے دکھا دیتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور عمر بھی تمنا کر رہے، عمر بھی شہید ہیں، عثمان بھی شہید ہیں، علی بھی شہید ہے، سعد بھی شہید ہے، حضرت حمزہ بھی شہید ہے، امام حسن بھی شہید ہے، امام حسین بھی شہید، اور حضور نے تو لسٹ دی ہے شہداء کی، چھوٹے موٹے شہید نہیں ہے۔ او جی مولانا صاحب تسی شہید ہو گئے تو پھر پیچھے دین کا کام کون کرے گا؟ عمر شہید ہوئے، دین کا کام رکا ہے؟
عثمان شہید ہوئے، دین کا کام رکا۔ عمر جب گئے تو 22 لاکھ تھا، عثمان جب آئے تو 44 لاکھ تھا، کہو سبحان اللہ۔ علی شہید ہوئے، دین رکا ہے۔ علی جب گئے تو پھر تو مسئلہ چاروں خلفاء چلے گئے، ہوں تو دین کا کام ہونا ہی نہیں سی چاہیے۔ دنیا والوں، علی اور عثمان جب گئے 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام تھا۔ پھر امیر معاویہ جب آئے تو 64 لاکھ پہ اسلام پھیل چکا تھا، کہو سبحان اللہ۔ یہ کئی ڈرامہ بازی ہے بھائی۔ بہرحال اللہ جسے قبول کرتا نا وہی قبول ہوں گے، ہر کسی کو بھی شہادت نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ نبی کے ایک صحابی ہیں، حضور نے بھی عمر سے کہا ہے، احد کے پہاڑ پہ آئے ہیں، ابو بکر ساتھ ہیں، عمر ساتھ ہیں، عثمان ساتھ ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اچھی بولو، جڑا اچھی بولے اللہ تعالیٰ احد پہاڑ پہ لے جائے۔ حضور نے احد پہاڑ کا کہا یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تے لے جائے، اچھی آمین کہہ دے۔ حضور ہے، ابو بکر ساتھ ہے، عمر ساتھ ہے، عثمان ساتھ۔ جب حضور چلے نا احد کے پہاڑ پہ تو احد کا پہاڑ خوشی سے نا جھومنے لگا۔ وہ تو جھوم رہا تھا، لیکن جب انسان اس کے پہاڑ پہ چل رہے اور پہاڑ ہلے، انسان کے لیے تو پریشانی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اسکول فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا۔ ٹھہر جا ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا تجھ پہ ایک نبی کھڑا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ وصدیق۔ تجھے جتنا مرضی ابو بکر میں پڑھو، حضور دی زبان تے صدیق کیا ہے، کہو سبحان اللہ۔ تجھے پہ ایک صدیق ابو بکر کھڑا ہے، وشہیدان، اور پہاڑ تیرے سینے پہ 2 شہید، ایک عمر ایک عثمان کھڑے۔ حضور نے بھی کہا عمر تو شہید ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو بکر کی خلافت کا دور ہے، حضرت ابو بکر کے پاس ہے، نام بھول گیا مجھے، اور آ کر کہنے لگے امیر المومنین میں نے خواب دیکھا ہے۔ عمر بھی بیٹھے ہوئے، عمر آپ کے بارے میں خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں اللہ تجھے خلافت دے گا، اللہ تجھے خلیفہ بنائے گا۔ ابو بکر کے سامنے ہی حضرت عمر کہنے لگے چپ کر یار، امیر المومنین کے سامنے کہہ چپ کر، اسی تے چورے ہو جانے نا بھی یہ سیٹ تینوں مل جانی ہے۔ عمر کہہ رہے چپ کر۔ ابو بکر کہنے لگے عمر کہنے دے، لگتا ہے میرے اللہ کی بھی یہی خواہش ہے، تو سبحان اللہ۔ کہنے دے یار، عمر صحیح کہہ رہا ہے، یہ کہنے دے۔ خاموش ہو گئے، امیر المومنین کے سامنے کون بولے؟ اور عمر اللہ اکبر، اللہ تجھے شہادت دے گا۔ عمر چوڑے نہیں ہوئے، عمر کہنے لگے یار میں تو سست آدمی ہوں، کمزور سا آدمی ہوں، مجھے کہاں شہادت ملے گی؟ لیکن وہی عمر دعا مانگ رہا ہے، اللہم ارزقنی شہادت فی بلد حبیبک۔ مولا مجھے شہادت بھی چاہیے اور تیرے محبوب کے شہر میں چاہیے۔ نماز پڑھانے کے لیے عمر مسجد نبوی میں، اللہ لے جائے تمہیں وہ ممبر اور محراب دکھائے، اونچی آمین کہہ رہے ہو۔ مسجد نبوی میں ممبر پہ محراب پہ کھڑے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، لعنتی نے آ کے 7 وار کی حضرت عمر پہ خنجر کے، پیچھے حضرت سعد ابن ابی وقاص غالباً کھڑے، آگے آئے، نماز مکمل کی۔ دنیا والوں، حضرت عمر کی تیمارداری شروع ہو رہی ہے۔ عمر نے دودھ پیا تو آنتنیوں سے باہر آ گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگا عمر بس کچھ دن میں تیرے علاج نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر کہنے لگے عبداللہ بیٹا جا، چلا جا معاشہ کے پاس، میری ماں عائشہ سے کہ ابو بکر کی قبر ہے اور آمنہ کے لال کی قبر ہے، یہ جو 7 والی جگہ عائشہ تو نے اپنی قبر کے لیے بچا رکھی ہے۔ عمر کا دل کرتا ہے میں اپنے تو یار نال
سو جاوا میری قبر میرے یاراں دے نال بڑھ جائے مالک تو ہے عائشہ اگر اجازت دے تو عمر کی قبر یہاں بن جائے اور بیٹا یاد رکھنا امیر المومنین نہ کہنا عمر نے بھیجا ہے بیٹا عبداللہ آیا اماں جان عمر کا آخری وقت چل رہا ہے ابا جان کی آخری طبیعت اور آخری سانسیں ابا جان کی یہ خواہش ہے یہ جو ساتھ والی جگہ ہے آمنہ کے لال کے ابا جان کہتے ہیں مجھے دے دے تو آپ کا احسان اماں عائشہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے کہا بیٹا میں نے رکھی تو اپنے کے لیے تھی میں نے رکھی تو اپنے لیے تھی لیکن تیرے بابا عمر نے اتنا مقام پایا ہے اتنی قربانیاں دی ہے جہاں اپنے بابا عمر سے کہہ دے میں نے یہ جگہ تجھے دے دی ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد فاروق اعظم فاروق اعظم اچھی فاروق اعظم یہ جگہ دے دی بیٹا واپس آیا ابا جی اماں مان گئی ہے پھر بھی یار آج ہی دیکھو بیٹا ابھی میں امیر المومنین ہوں عائشہ نے شاید مجبوری کی وجہ سے مانا ہو کہ عمر زندہ ہے کیا کہے گا یار مجھے قبر کی جگہ ہی نہیں دی اور جب میں فوت ہو جاؤں میرا جنازہ پڑھ لے اب میری میت جنازہ پڑھنے کے بعد عائشہ کے دروازے پہ لے جانا اور کہنا اماں تیرے دروازے پہ تیرے بیٹے عمر کا جنازہ آیا ہے اگر اماں اجازت ہے تو پھر دفن کرنا نہیں تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا زبردستی نہیں ہے اور جو ایک قبر کی جگہ زبردستی نہیں لے رہا اور جب عمر دنیا سے گئے 80 دینار قرضہ تھا عمر پہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ 80 دینار قرضہ ہے عمر پہ جب دنیا چھوڑ کے گئے اور بیٹے سے وصیت کر رہے بیٹا یہ جو میرا 80 دینار قرضہ ہے میرے خاندان والوں سے کہنا یہ قرضہ اتار دے تاکہ مجھ سے بوجھ اتر جائے اگر وہ نہ دے میرے دوستوں سے کہنا یہ میرا 80 دینار قرضہ اتار دے عبداللہ بیٹا اگر میرے دوست بھی نہ مانے پھر میں تجھے ایسی شخصیت کا بتا رہا ہوں جنہیں نہ کرنی کوئی نہیں اگر دوست بھی نہ مانے میرے 80 دینار کے قرضے کا علی سے کہنا وہ اتار دے گا اچھی بولو سبحان اللہ علی سے کہنا وہ اتارے گا یہ ہے پیار عمر اور علی کا یہ ہے محبت اہل بیت کے ساتھ عمر کی میرا 80 دینار قرضہ علی اتار دے گا آخری وقت ہے علی اور حسن عمر کے پاس آئے بڑی گھبراہٹ ہے عمر کو حضرت علی کہنے لگے عمر جی گھبرا گئے موت سے گھبرا گئے ہو عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور رو کے کہنے لگے علی میں موت سے نہیں گھبرایا میں تو موت مانگتا تھا شہادت کی میں گھبرا رہا ہوں کہ قبر میں کیا بنے گا وہ کہہ رہا ہے جس کا جنت میں محل بن گیا دنیا والوں کہ قبر میں کیا بنے گا وہ کہہ رہا ہے حضور کہتے میرے بعد نبی ہوتا تو عمر جس کا قبر میں کیا ہوگا وہ کہہ رہا ہے جس کی نیکیوں کی گواہی آمنہ کے لال دیتے ہیں کہ عمر کہتے ہیں میرے قبر میں کیا ہوگا وہ کہہ رہا ہے 950 سال اگر جبریل عمر کی شان بیان کرے تو نہیں ہو سکتی وہ کہتا ہے پتہ نہیں میرا قبر میں کیا ہوگا اور دنیا والا کس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے
ویسے اللہ قرآن بنا دے. وہ کہہ رہا پتہ نہیں میرا قبر میں کیا ہوگا. اور میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں, آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکو, اور دسو نا میرا تیرا قبر میں کیا ہوگا. میری تیری قبر کیسی ہے بتا, میری تیری قبر کی کیا کیفیت ہوگی. نہ نمازیں ویسی ہے, نہ قرآن کی تلاوت ویسی ہے, نہ احساس اور ہمدردی ویسی ہے, نہ جنت کی کوئی گارنٹی ہے, نہ نیکیوں کا کوئی یقین ہے کہ میرے تیرے پاس محفوظ ہے یا نہیں. نیکیاں کی ہے لیکن پتہ نہیں وہ ضائع ہو گئی ہے یا تیرے میرے نام اعمال میں ہے. اور دنیا والوں ساری زندگی عمر نے عارضی میں گزاری. اس جملے سے عمر آگے گئے کوئی نہیں کہ میں عمر اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں. عمر کو تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے, لیکن اللہ کا فضل ہے, اللہ نے عمر سے 22 لاکھ مربع میل پہ دین کی دعوت کو پہنچایا. کہو سبحان اللہ. اور آج بھی میت لائی عثمان حضرت عمر کی اما عائشہ کے دروازے. اجازت دیں, اما عائشہ کی آنکھوں سے آنسو. میں کون ہوتی ہوں روکنے والی. آج بھی عمر حضور کے قدموں میں آرام فرمایا. کہو سبحان اللہ. آج بھی ساتھ سوئے ہوئے ہیں. اور پوری کائنات میں علماء دیوبند کا عقیدہ ہے سب سے زیادہ اللہ کی رحمت جہاں برس رہی ہے وہ اما عائشہ کا گھر ہے. کہو سبحان اللہ. وہ اما عائشہ کا گھر ہے جہاں ابو بکر آرام فرمائے, جہاں عمر آرام فرمائے, جہاں میرے نبی آرام فرمائے. وہ حضور کا روزہ ہے جہاں سب سے زیادہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے. کوئی جتنا مرضی سمجھ گیا نا, پٹتا رہے, چیختا رہے, چلاتا رہے, جو مرضی کرتا رہے, عمر اور ابو بکر حضور دے پہرے دار اج بھی نال ستے نے. کہو سبحان اللہ.